بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک عازم سفر کا، ایک عازم حج کا، ایک عاشق کا سفر حج کے موقع پہ کیا کیفیات ہوتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اس میں تھوڑا بہت اپنا تجربہ بھی شامل اور باقی جو سب کی جو کیفیت ہوتی ہے، اور جو انشاءاللہ سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا، اور یہ جب وہاں جائیں گے تو یہ مناظر آپ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ کہ پھر اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ کس انداز سے وہ عمرے کا ایک سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ اب منا کی طرف سب روانہ ہوتے ہیں، وہ ایک الگ ہی کیفیت ہے، ایک الگ ہی، اس میں ایک ایک قدم پہ جو زحمت بھی ہے، اس زحمت کا اپنا ایک لطف ہے، اس زحمت کا بھی۔ رات کو ہم منا پہنچے، اللہ اکبر۔ تو اب تصاویر میں تو بہت کچھ دیکھ رکھا تھا، لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے دنیا کا سب سے بڑا خیموں کا شہر دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ نہ ختم ہونے والی تا حد نظر طویل قطاریں، ہر ملک کے اپنے اپنے خیمے، ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان کے لوگ، ہر چیز سے بالا تھا، ہر چیز سے بالا تھا۔ ہاں لیکن سب ایک رنگ کے احرام میں ملبوس نظر آ رہے ہیں، سفید چادر اوڑے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں ایک لمحے کو یہ بھی ذہن میں آیا کہ ایسا محسوس ہوا، اور میں نے علماء اکرام سے پوچھا یہ بات کہ ایک لمحے کو کہ گویا قیامت کا منظر ایسا ہوگا، کیا منظر ہے قیامت کے؟ تمام انسان ایک ہی حالت میں سب اللہ کے حضور جمع ہو گئے ہیں۔ اور پھر ہم عرفات پہنچے۔ علماء کرام سے نے پوچھا عرفات کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ انہوں نے بتایا بعض روایات کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا دنیا میں اتارے گئے تو وہ الگ الگ تھے۔ عرفات میں واقع ایک پہاڑی جس کا نام جبل رحمت ہے، یہ وہ مقام تھا جہاں پہ دونوں ملے، عرفہ تعارف ہوئے، دونوں متعارف ہوئے۔ تو اسی ناطے اس میدان کا نام عرفات، پہاڑ کا نام جبل رحمت رکھا گیا۔ اور پھر میں میدان پہنچ گیا، یعنی میدان عرفات، وقوف اعظم، حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ۔ کیا منظر ہے وہ! لاکھوں انسان، امیر غریب، عربی عجمی، کالے گورے، ڈیفرنٹ ایتھنیسٹیز، سب یکساں حالت، یکساں لباس میں اپنے رب کے حضور جمع تھے۔ جبل رحمت کو انسانوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ جبل رحمت پہ آپ ایک نظارہ کریں، ابھی بھی آپ سٹرنگ کی دوسری طرف دیکھ رہے ہوں گے، تو جبل رحمت بالکل سفید چادر اڑے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں چاروں طرف۔ یعنی اگر میں اس کو اس طرح کہہ دوں، جبل رحمت کو انسانوں نے ڈھانپ لیا تھا، وہاں موجود انسانوں کو اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا تھا۔ اس انداز سے منظر کو جس طرح تھا کہ جبل رحمت کو انسانوں نے ڈھانپ لیا اور انسانوں کو اللہ کی رحمت، ہر کوئی حمد و مناجات میں مشغول۔ کہ اچانک ایسے میں انسان کا ذہن ماضی کی تو عرض کیا تھا پہلے، لیکن یہاں ماضی کے بجائے کبھی کبھی مستقبل میں انسان کا ذہن جاتا ہے۔ انسان میدان حشر کے بارے میں سوچتا ہے کہ شاید کوئی ایسا ہی میدان ہوگا، شاید کوئی ایسا ہی میدان ہوگا۔ اور میں اپنے جیسے کم علم کے لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے لیے جب میں نے حج کے ایام میں دل کیا اور قرآن کریم میں سورہ حج نکال کے اس کی تلاوت ترجمے سمجھ شروع کی، تو سورہ حج کی بھی جو ابتدائی آیات ہے اس میں قیامت کے میدان کا منظر، اور ایسا منظر کہ انسان بس اللہ تعالیٰ سے فوراً پناہ مانگے کہ اللہ اپنے اس انداز سے بیان کیا گیا کہ کیا منظر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کا ذہن ایک لمحے کو مستقبل کی طرف جاتا ہے کہ ایسی طرز کا میدان ہوگا جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والا ہر انسان، جن کی تعداد پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں میں ہوگی، آج تو یہ 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ کا مجمع ہے، ہر انسان اپنے رب کے حضور یکساں حالت میں موجود ہوگا۔ ابھی ایک کیفیت سے انسان گزر رہا ہوتا ہے میدان عرفہ میں کہ اچانک کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، خطبہ حج کا آغاز ہوتا ہے۔ بس خطبہ حج شروع ہوا، میرے کانوں سے خطبہ حج کے الفاظ ٹکرا رہے تھے اور دماغ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کے الفاظ چمک رہے تھے۔ کہا کہ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے نہ لگ جانا۔ دیکھو کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ فوقیت، فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ یہ کہا سرکار دو عالم نے، کہا سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنے تھے،
سلسلہ جاری رہتا ہے. پھر وہاں ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی, دیر تک مناجات میں مشغول رہے. یہی وہ عرفات ہے جس میں قیام یعنی وقوف عرفات یہ حج کا رکن اعظم ہے, اس کے بغیر حج ہی ممکن نہیں. سو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے انسان کہ اس نے اس میدان میں قدم رکھنے اور پورا دن قیام کرنے کی توفیق عطا کی. پھر وہاں سے روانگی کا وقت آتا ہے. یہ پورے سفر حج کی پوری ٹائم لائن اس انداز سے ہوتی ہے. رات گئے ایک دوسرے میدان میں انسان پہنچتا ہے, مزدلفہ. بتایا گیا کہ یہ وہ میدان ہے جہاں آدم علیہ السلام نے مغرب و عشاء کی نمازیں ساتھ ملا کے پڑھی تھی. اس میدان کا بھی عجیب عالم تھا. کوئی بادشاہ ہو, وزیر ہو, شہزادہ ہو, فقیر ہو, سب زمین پہ پڑے کھلے آسمان تلے. اور تب احساس ہوتا ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں, سب کا رب ایک اللہ ہے. اور جب مزدلفہ سے روانہ ہوا تو میں نے, اور سب حاجی اس طرح کرتے ہیں کہ منا میں رمی جمرات کے لیے وہیں سے کنکریاں چلیں. ایک لمحے کو یاد آیا کہ کہیں پڑھا تھا, سنا تھا کہ اسی میدان سے حضرت ابن عباس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کنکریاں جمع کر رہے تھے. اور پھر باقی لوگوں کے ساتھ میں بھی دن چڑھے واپس منا پہنچ گیا. تو منا پہنچ کر اندازہ ہوتا ہے کہ حج کیا کام ہے. گو کہ ہمیں سواریاں میسر تھیں, لیکن میری نظر میں وہ لوگ گھوم گئے جو مکے سے 20 کلومیٹر دور عرفات کے میدان میں پیدل جاتے اور وہاں سے آتے ہوں گے. عجیب جذبہ تھا, عجیب تھکن تھی. ایک کے بعد ایک رکن ادا ہو رہا تھا کہ پھر میں بھی اور ہم سب جو جتنے بھی لوگ سب انسانوں کے سمندر میں شامل ہو کر رمی جمرات کی طرف روانہ ہوئے. اور جس لمحے انسان پہلا کنکر مارتا ہے, جس کا مناظر ہم سب ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں, تو سامنے وہ منظر گھوم جاتا ہے کہ جب ایک بوڑھا باپ اسی وادی میں اپنے جوان بیٹے کو لے کر جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ ذبح کرنے جا رہا ہے. کیوں ذبح کرنے جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ذبح کرنے کا حکم اسے اس کے رب نے دیا ہے. قربان جائیں بچے پر, کہ کیا مجال ہے کہ چہرے پر کوئی خوف پریشانی ہو. پہلے شیطان نے لڑکے کو ورغلایا, یہ رمی جمرات کا بیک گراؤنڈ, پہلے شیطان نے لڑکے کو ورغلایا, ارے تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے, انکار کر دے. بچہ انکار تو کیا کرتا, اس نے کنکریاں اٹھائیں, شیطان پر دے ماری اور وہ بھاگتا ہوا. اب بچے کی ماں, ہمارے ماں باپ قربان, جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس پہنچا. ماں کو اکلوتے بچے کے ذبح ہونے کی خبر دی. ماں کو اکلوتے بچے کے ذبح ہونے کی خبر دی. بتایا کہ ذبح کرنے والا کوئی اور نہیں ہے, اس بچے کا باپ آپ کا شوہر حضرت ابراہیم ہے. وہ ماں بھی کیا ماں تھی جب وہ اس وقت کچھ نہ بولی, جب اس کے شوہر تنہا وادی میں اس وادی میں ان کو اکیلا چھوڑ کے جا رہے تھے, تو وہ اب کیوں شکوہ کرتی. ماں نے کیا کیا, ماں نے بھی کنکریاں اٹھائیں اور شیطان پر یہ کہہ کر مار دی کہ لعنت ہو تجھ پر, میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں. اور پھر یہ ناکام, پھر یہ نامراد شیطان اب خود ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا, ہر حربہ آزمایا, لیکن وہاں سے بھاگا. کس وقت بھاگا؟ اس وقت بھاگا جب ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ عمل دہرایا, کنکریاں اٹھائیں, اس پر دے ماری. بس انہی منظروں میں کھویا ہوا میں بھی کنکریاں مارتا چلا گیا, اللہ والوں کی سنت پر عمل کرتا چلا گیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے عین مطابق اپنے بچے کو اوندھا لٹا کر اس کی گردن پر چھری پھیر دی. یہ الگ بات کہ اللہ نے بچے کی جگہ ایک ذبیحہ وہاں رکھ دیا, واقعہ آپ سب لوگوں کا سنا ہوا ہے. تب احساس ہوا کہ مسئلہ خون کا نہیں ہے, گوشت کا نہیں ہے, مسئلہ تو تقویٰ کا ہے. مسئلہ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی پیروی کا ہے. سو میں نے بھی قربانی کی, سب نے قربانی کی, اپنے بالوں کا حلق قصر بھی کروایا اور وہیں منا میں اگلے دن قیام کیا. اور پھر وہ وقت آیا, بس اب کنکلوڈ کرتے ہیں, اس کی الگ ایک کیفیت ہے. وہ وقت آیا کہ جب حج سے واپسی کا معاملہ تھا, سارے ظاہر مناسک کیا جو بھی ادا کرنے کے بعد واپسی کا معاملہ, وہی حرم, وہی طواف, واپسی. عجیب شکر کی بھی کیفیت ہوتی ہے اور ایک افسوس کی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ واپس جا رہے ہیں. شکر اس بات کا کہ رب نے حج کروا دیا, عمرہ کروا دیا, اور دکھ اس بات کا کہ واپسی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اور لیکن ایک امید کیا ہوتی ہے ساتھ ہی, یہ امید ڈھارس دلاتی ہے
کہ جو رب مجھے آج اپنے گھر کی زیارت کروا سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں مجھے دوبارہ اپنے گھر کی زیارت کروائے گا انشاءاللہ، کیوں نہیں کروائے گا؟ تو سفر حج جب اختتام ہو رہا ہوتا ہے اور دل مسرور ہوتا ہے لیکن مغموم بھی ہوتا ہے، تو انسان ان الفاظ میں یا کسی بھی الفاظ میں لیکن اس سوچ کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو تسلی دے رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اور اپنے سفر حج کو ان الفاظ میں یاد کر رہا ہوتا ہے کہ خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، زباں خاموش تھی، زباں خاموش تھی، دل محو التجاؤں میں تھا، درے کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے، درے کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے، جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا، جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، خدا سے عرض و گزارش کی انتہاؤں میں تھا، حتیم خدا سے عرض و گزارش کی انتہاؤں میں تھا، حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب، حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب، جبی زمین پہ تھی ذہن کہکشاؤں میں تھا، جبی زمین پہ تھی اور ذہن کہکشاؤں میں تھا، بلکہ بس میں جب مکمل کروں تو آپ بھی اس کے دو اشعار سنا دیجئے گا، میں ترنم میں طواف کرتا تھا پروانہ وار کعبے کا، طواف کرتا تھا پروانہ وار کعبے کا، جہان ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا، فضائے معرفت آثار میں تھا دل سرشار، میرا وجود خدا کے کرم کی چھاؤں میں تھا، دھڑک رہا ہے میرے ساز روح پر اب بھی، بات کئی سالوں پرانی ہو گئی، بہت سال ہو گئے لیکن دھڑک رہا ہے میرے ساز روح پر اب بھی کیا، وہ ایک نغمہ جو لبیک کی صداؤں میں تھا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، زبان خاموش تھی، محو التجا میں تھا، خوشا وہ دن سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، خوشا وہ دن حرم